بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے الموجز میں ہمارے 3 مقصد مکمل ہوئے اور آج انشاءاللہ مقصد رابع چوتھے مقصد میں وارد ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد 5واں مقصد ہوگا، اور اس طرح انشاءاللہ خداوند متعال کے حول و قوت سے ہمارا جزء اول جو الموجز کا ہے وہ تمام ہو جائے گا۔ یعنی جو 1 سال کا کورس ہے ہمارے پاس، اس میں مقصد پنجم تک بحث ہے، البتہ پنجم تک یعنی اطلاق و تقیید بھی اس میں شامل ہے۔ مقصد چہارم یا چوتھا مقصد علم اصول کے اہم ترین مباحث میں سے ہے کہ اس بحث کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ہمارے اجتہاد کے اندر۔ عام و خاص کے بہت سارے مسائل ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ لوگ فقیہ بن گئے تو پھر آپ کو اس بحث کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ مذاق کر رہا ہوں، خدا نخواستہ انشاءاللہ کہ آپ فقہا بنیں گے۔ چوتھے مقصد میں عموم اور خصوص کے بارے میں گفتگو ہے، یا عام و خاص کے بارے میں، کہ اس کے اندر 8 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل الفاظ عموم کے بارے میں ہے۔ دوسری فصل یہ ہے کہ اگر عام کو تخصیص لگا دی جائے تو پھر وہ حقیقت ہوگا ما بقی میں یا مجاز ہوگا۔ تیسری فصل جب عام کو تخصیص لگا دی جائے تو ما بقی میں حجت ہے یا نہیں ہے۔ چوتھی فصل آیا عام سے ہم تمسک کر سکتے ہیں، یعنی مخصص میں تفحص کرنے سے پہلے عام سے تمسک کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پانچویں فصل اس کے بارے میں ہے کہ عام کو مفہوم کے ذریعے سے تخصیص لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ چھٹی فصل اس بارے میں ہے کہ اگر عام کتاب خدا میں قرآن مجید میں ہو تو اس کو خبر واحد کے ذریعے سے آیا تخصیص لگانا جائز ہے یا نہیں۔ ساتویں فصل یہ ہے کہ اگر ایک استثناء متعدد جملوں کے بعد آئے تو اس استثناء کے بارے میں کیا کہیں گے، یعنی تمام جملوں کے ساتھ تعلق ہے یا فقط آخری کے ساتھ ہے یا کچھ اور ہے۔ اور 8ویں فصل نسخ اور تخصیص کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ ان عناوین کا صرف میں نے نام لیا، باقی تفصیلی گفتگو ان کے بارے میں ہر ایک بحث کے اندر مطرح کریں گے۔ فصل اول میں داخل ہونے سے پہلے مصنف ایک مقدمہ اور تمہید ذکر کرتے ہیں، اور اس تمہید کے اندر 2 مطلبوں کو بیان کرتے ہیں۔ مطلب اول یہ ہے کہ عام کی تعریف کیا ہے، اور مطلب دوم یہ ہے کہ عام کے 3 اقسام کو بیان کریں۔ اچھا، عام کی تعریف مصنف کہتے ہیں کہ عموم اور عام ایک واضح مفہوم ہے، روشن تر مفاہیم میں سے ہے، لہذا اس کے بارے میں بہت لمبی چوڑی بحثیں ہم یہاں پر مطرح نہیں کرتے۔ مختلف علم اصول کے ماہرین نے مختلف تعریفات بیان کی ہیں، پھر ان تعریفات میں بھی جر و بحث واقع ہوئی ہے کہ آیا یہ تعریف جامع ہے یا نہیں ہے، یہ تعریف مانع ہے یا مانع نہیں ہے، کہ یہ مباحث ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں ہم ایک ہی تعریف کو بیان کرتے ہیں، اور
کیونکہ مفہوم واضح ہے لہٰذا بہت زیادہ اس پر رکتے نہیں ہیں۔ عموم کی تعریف مصنف کرتے ہیں کہ شمول الحکم لجمیع افراد مدخولہ، عموم یعنی حکم کا شامل ہونا اس لفظ کے مدخول کے تمام افراد کے لیے، یعنی حکم شامل ہے اس لفظ کے مدخول کے تمام افراد کو۔ مثال میں کہہ رہا ہوں اکرم کل عالم، ہر عالم کی عزت کرو، تو یہاں پر یہ لفظ کل عام ہے۔ یہ کس چیز کو بیان کر رہا ہے؟ یہ اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو اکرام کا حکم ہے اس کل کے مدخول یعنی عالم اس کے تمام افراد کو شامل ہے۔ اکرم کل عالم، حکم عام کے مدخول کے تمام افراد کو شامل ہو، اسے کہا جاتا ہے عام۔ اس کے مقابلے میں خاص ہے، خاص یعنی حکم لفظ کے مدخول کے تمام افراد کو شامل نہ ہو۔ مثلا ہم کہیں اکرم العلماء الا الفساق، کہ یہاں پر جتنے بھی علماء ہیں ان سب کے لیے اکرام کا حکم نہیں ہے، بلکہ بعض کے لیے، ان علماء کے لیے ہے کہ جو علماء عادل ہیں۔ یہ عام کی تعریف۔ فتلخص، عام یعنی حکم جو بیان کر رہا ہے مولا، جو حکم بیان ہو رہا ہے اس حکم کا شمول عام کے مدخول کے تمام افراد کے لیے، اسے کہا جاتا ہے عموم یا عام۔ اس عام کی تین قسمیں ہیں، یا عام استغراقی ہے، یا عام مجموعی ہے، یا عام بدلی ہے۔ عام استغراقی کا مقصد یہ ہے کہ جس میں عام کے ایک ایک فرد کو مستقل طور پر لحاظ کیا جائے اور ایک ایک فرد کے لیے مستقل طور پر حکم ہے، اسے کہتے ہیں عام میں استغراقی۔ مثلا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ساری نمازیں پڑھیں، تو یہاں پر ہر نماز کے لیے جداگانہ اپنی جگہ پر ایک حکم ہے۔ نماز فجر کو جداگانہ طریقے سے لحاظ کیا گیا، ظہر کو جداگانہ طریقے سے لحاظ کیا گیا، عصر کو جداگانہ طریقے سے لحاظ کیا گیا، مغرب کو جداگانہ طریقے سے لحاظ کیا گیا، عشاء کو جداگانہ طریقے سے لحاظ کیا گیا۔ تو اب یہاں پر حکم عام ہے، لیکن اس عام کے ہر فرد کو مستقل طریقے سے لحاظ کیا ہے۔ مستقل طریقے سے لحاظ کیا یعنی کیا؟ یعنی اگر اس عام کے 5 افراد میں سے 2 افراد کو آپ نے امتثال کیا، 2 افراد کو انجام دیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 5 میں سے 2 کی نسبت سے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، باقی 3 کی ذمہ داری آپ کی گردن پر ہوگی۔ یعنی ہر فرد کا اپنی جگہ پر جدا امتثال ہے، اس فرد کو انجام دیا یعنی آپ نے اس کو انجام دیا، بقایا باقی آپ کی گردن پر ہے، لیکن وہ فرد والی ذمہ داری آپ کی گردن سے اتر جائے گی۔ اسے کہتے ہیں عام میں استغراقی۔ ایک اور عام ہوتا ہے عام میں مجموعی، وہاں پر عام کے افراد کو مجتمعاً اور مجموعاً لحاظ کیا گیا ہے، یعنی ایک ایک فرد کو مستقل طریقے سے لحاظ نہیں کیا، مجموعی طریقے سے لحاظ کیا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 کام آپ نے انجام دینے ہیں، لیکن ان 5 کاموں کو مجموعی طریقے سے مد نظر رکھا ہے۔ اگر کسی ایک کو بھی آپ نے چھوڑ دیا گویا کہ آپ نے کسی کو انجام نہیں دیا۔ مثلا آپ کو کہا گیا 12 اماموں پر ایمان لے کر آؤ، اب اگر آپ 12 اماموں میں سے مثلا 6 اماموں پر ایمان لے کر آئیں، 6 اماموں پر ایمان نہ لے کر آئے، تو گویا کہ آپ نے کسی پر ایمان نہیں رکھا۔
یہ اسی وقت آپ کا ایمان امامت پر کامل ہوگا جب 12 کے 12 اماموں پر آپ ایمان لے کر آئیں. اسے کہتے ہیں عام مجموعی. عام مجموعی میں افراد کا بصورت مجتمعہ لحاظ کیا جاتا ہے، مجموعی طور پر ان کا لحاظ کیا جاتا ہے. ایک ہے ہمارے پاس عام بدلی، تیسری قسم. عام بدلی سے مراد یہ ہے کہ افراد عام میں سے کوئی بھی ایک فرد ملحوظ ہے لیکن لا بعینہ، معین نہیں ہے. ان 10 میں سے کسی بھی ایک کو آپ انجام دیں، اسے کہتے ہیں عام بدلی. مثلا آپ کو کہا جا رہا ہے اطعم ای فقیر شئت، کسی بھی ایک فقیر کو آپ اطعام کرائیں. عام ہے کیونکہ مجموع کو مد نظر رکھا ہے، سب کو، لیکن یہ ذمہ داری اس طریقے سے کہ عام میں سے کسی بھی ایک فرد کو آپ نے انجام دیا، گویا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یہ 3 قسمیں ہیں عام کی. اچھا، یہاں پر ایک بحث ہے کہ یہ جو عام کی آپ 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں، خود عام کی یہ 3 قسمیں ہیں یا خود عام کی 3 قسمیں نہیں ہیں؟ تعلق حکم کے لحاظ سے یہ 3 قسمیں بنتی ہے. اس میں اختلاف ہے. مصنف کی عبارت سے ظاہر ایسے ہو رہا ہے کہ گویا کہ کلام عرب میں خود اس عام کی 3 قسمیں ہیں. مثلا ایک کل بقول ان کے یہ عموم استغراقی کے لیے، مجموع عام مجموعی کے لیے، ایو عام بدلی کے لیے. مصنف کے بیان سے ایسے لگ رہا ہے کہ خود عام کی یہ 3 قسمیں. لیکن اس کے مقابلے میں مروم آخوند صاحب کفایہ فرماتے ہیں کہ نہ، خود عام کی 3 قسمیں نہیں ہیں. عام کا ایک ہی معنی ہے. عام یعنی وہی شمول الحکم لجمیع افراد مدخول، حکم کا شامل ہونا اس لفظ اور اس عام کے مدخول کے تمام افراد کو، چاہے وہ استغراقی طریقے سے، چاہے مجموعی، چاہے بدلی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے. لیکن کیفیت تعلق حکم کے لحاظ سے کہ حکم کس طریقے سے آیا، اس تعلق حکم کے اعتبار سے 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک مرتبہ حکم اس طریقے سے آیا ہے کہ ایک ایک فرد کو جداگانہ لحاظ کیا گیا ہے، عام استغراقی. ایک مرتبہ حکم اس طریقے سے آیا کہ مجموعی افراد کو لحاظ کیا گیا ہے، تو عام مجموعی. ایک مرتبہ حکم اس طریقے سے آیا کہ عام کے افراد میں سے کسی بھی ایک کو آپ انجام دیں، کسی بھی ایک فرد کا لحاظ کیا گیا، یہ عام بدلی ہوگا. یہ تمہید کے اندر جو مصنف نے کچھ نکات ذکر کیے. المقصد الرابع العموم والخصوص، فرماتے ہیں کہ چوتھا مقصد عموم اور خصوص کے بارے میں ہے. اچھا، مصنف نے یہاں پر عنوان قرار دیا ہے عموم و خصوص. معالم میں بھی عنوان عموم و خصوص ہے، قوانین میں بھی عنوان عموم و خصوص ہے، لیکن کفایہ کے اندر عنوان آیا ہے عام و خاص. اور مصنف بھی 5ویں مقصد کو کہا ہے کہ مطلق اور مقید کے بارے میں. تو بہرحال مصنف کو بھی چاہیے تھا جیسے وہاں پر مطلق و مقید عنوان قرار دیا ہے، نہ کہ اطلاق و تقیید، تو یہاں پر بھی عنوان قرار دیتے عام و خاص، کیونکہ بحث ہماری عام و خاص کے بارے میں ہے. لہذا یہ عموم و خصوص کا عنوان قرار دینا تھوڑا سا اتنا جچتا نہیں ہے. علی ای حال وفی فصولون، کہ اس کے اندر فصول ہیں، یہ 8 فصلیں جن کا میں نے خلاصہ بیان کیا، یہ فہرست ذکر کیا کہ اس کو آپ خود ہی پڑھ لیں گے. تمہید، تعریف العام، عام کی تعریف. العام من المفاہیم الواضحۃ الغنیۃ عن التعریف، کہتے ہیں کہ عام ان مفاہیم میں سے ہے کہ جو واضح ہیں اور تعریف سے غنی ہیں، ان کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے. ولیکن عرفہ الاصولیون بتعاریف عدیدۃ، لیکن اصولیوں نے متعدد تعریف اس کے بارے میں ذکر کی ہے. اعلیٰ مصنف نے بھی ذکر نہیں کیا، لہذا ہم بھی ذکر نہیں کرتے، آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتے. وناقشوا فیہا، اور ان تعریفوں کے اندر مناقشہ کیا ہے، اشکال وغیرہ کیا ہے. بعدم الانعکاس تارتان، ایک مرتبہ اشکال یہ کیا ان تعریفات میں کہ یہ تعریفات جامع نہیں ہیں. وعدم الاضطراد اخرى، اور دوسری مرتبہ کہا ہے کہ یہ تعریفات مانع نہیں ہیں. دیکھیں ہم لوگ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ تعریف جامع ہو یعنی
معرف کے تمام افراد کو شامل ہو اور تعریف مانے ہو، معرف کے علاوہ دوسرے افراد کو اس میں داخل کرنے نہ دے۔ وَلْنَقْتَصِرْ عَلَىٰ تَعْرِيفٍ وَاحِدٍ، یہ وہی امر ہے لیکن امر سے لام امر سے پہلے واو فا ثم وغیرہ ہے تو پھر لام کو ساکن پڑھتے ہیں۔ وَلْنَقْتَصِرْ عَلَىٰ تَعْرِيفٍ وَاحِدٍ، بس ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہی تعریف پر اختصار کریں۔ وَهُوَ شمول الحکم، یہاں پر آپ ایک لفظ بڑھا دیں، باللفظ، شمول الحکم باللفظ، باللفظ کو مصنف کو ذکر کرنا چاہیے تھا جو مصنف نے ذکر نہیں کیا۔ لجمیع افراد مدخول، حکم کا شامل ہونا باللفظ، اس لفظ کی سبب، لجمیع افراد مدخول ہی، کس کو شامل ہو حکم؟ لجمیع افراد مدخول ہی، اس لفظ کے مدخول کے تمام افراد کو۔ اگر یہ باللفظ کا اضافہ نہیں کریں گے تو مدخول ہی کی ضمیر کہاں پلٹے گی، اس کا مرجع کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ لہذا بہتر تھا کہ مصنف یہاں پر باللفظ کو لے کر آتے۔ حکم شامل ہو اس لفظ کی بدولت، کس کو شامل ہو؟ لجمیع افراد مدخول ہی، اس لفظ کے مدخول کے تمام افراد کو۔ مدخول ہی کی ضمیر اسی لفظ کی طرف پلٹے گی، وگرنہ یہاں پر آپ کسی کی بھی طرف اس مدخول ہی کی ضمیر کو نہیں پلٹا سکتے۔ حکم کی طرف پلٹائیں پھر بھی مطلب غلط ہے، شمول کی طرف پلٹائیں پھر بھی مطلب غلط ہے، لہذا لفظ کو لے کر آئیں۔ اور اچھا اگر لفظ کو تعریف میں لے کر آئیں گے تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ یہ عام کی تعریف مطلق کو بھی شامل نہیں ہوگی، کیونکہ مطلق میں بھی حکم شامل ہوتا ہے تمام افراد کو، لیکن وہاں پر جو تمام افراد کو شامل ہوتا ہے وہاں پر وہ شمول لفظ کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ مقدمات حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مقدمات حکمت کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم بعد میں وضاحت کریں گے مطلق و مقید کی بحث میں، کہ مطلق اور مقید میں عموم اور شمول ہوتا ہے لیکن لفظ کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ وہ مقدمات حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اما عام کے اندر جو عموم اور شمول ہوتا ہے وہ لفظ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے عام میں اور مطلق میں۔ عام میں عموم اور شمول ہم لفظ سے سمجھتے ہیں، مطلب کل سے سمجھتے ہیں، مجموع سے سمجھتے ہیں، ایو سے سمجھتے ہیں، لیکن اطلاق کے اندر جو عموم اور شمول ہے وہ آپ لفظ کے ذریعے سے نہیں سمجھتے، مقدمات حکمت کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ کہ انشاءاللہ مقدمات حکمت کی وضاحت کریں گے کہ یہ قرینہ عقلیہ ہے کہ مولا مقام بیان میں ہو، کوئی قرینہ بھی ذکر نہ کرے، واہ واہ واہ، جتنے بھی بحث ہیں انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ علی حال ویقابلہ الخاص، اس کے مقابلے میں خاص ہے۔ تقسیم العام، عام کی تقسیم، ینقسم العام الی اقسام ثلاثہ، عام تین قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ العام الاستغراقی، عام استغراقی، وَهُوَ لحاظ كل فرد من افراد العام بحیالہ و استقلالہ۔ عام استغراقی کیا ہے؟ عام کے افراد میں سے ایک ایک فرد کو لحاظ کرنا، بحیالہ یعنی مستقلا، و استقلالہ بحیالہ کے لیے عطف تفسیری ہے، ہر ایک فرد کو مستقل طریقے سے لحاظ کیا جائے۔ واللفظ الموضوع لہ هو لفظ کل، فرماتے ہیں اس عام میں استغراقی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ لفظ کل ہے۔ العام المجموعی وہو لحاظ الافراد بصورت مجتمعہ، عام مجموعی یہ کہ افراد کا لحاظ کیا جائے مجموعی صورت میں، مجتمع۔ واللفظ الدال علیہ هو لفظ المجموع، فرماتے ہیں کہ جو لفظ اس پر دلالت کرتا ہے وہ وہی لفظ مجموع ہے۔ کقولک اکرم مجموع العلماء کی وضاحت میں نے خارج میں بیان کی۔ العام البدلی وہو لحاظ فرد من افراد العام لا بعینہ، عام بدل یہ کہ عام کے افراد میں سے ایک فرد کو لحاظ کیا جائے لیکن وہ ایک فرد غیر معین ہے، کسی بھی ایک کو کرے، لا بعینہ یعنی وہ معین نہیں ہے۔ واللفظ الدال علیہ لفظ ایو، فرماتے ہیں کہ جو لفظ اس پر دلالت کرتا ہے وہ لفظ ایو ہے۔ کقولک اطعم ای فقیر شئت، جس فقیر کو چاہے اس فقیر کو اطعام کراؤ، کھانا کھلاؤ۔
وعلی ذالک ہمارے بیان کے مطابق فالعام و مأکت ان نظر عن الحکم یلاحظ علی اقسام ثلاثہ، حکم سے قطع نظر خود عام 3 طریقوں سے لحاظ کر سکتے ہیں آپ، ہر ایک کے لیے جدا لفظ ہے۔ وَلِكُلٍّ لَفْظٌ خاصٌ يُعْرِبُ عَنْهُ، ہر ایک کے لیے ایک خاص لفظ ہے جو اس کو بیان کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَعْرِيفِ الْعَامِ الْمَذْكُورِ، لیکن جو ہم نے عام کی تعریف بیان کی ہے اس کی نسبت سے زیادہ سزاوار یہ ہے ہوا ما ربما یقال، وہی مطلب ہے کہ جو چہ بسا کہا جاتا ہے، یعنی کفایہ میں مرحوم آخوند نے کہا ہے، وہ یہ کہ ان تقسیم انما ہوا بلحاظ تعلق الحکم، عام کا ایک معنی ہے یہ عام کی 3 قسمیں تعلق حکم کے لحاظ سے، حکم کس طریقے سے تعلق لے رہا ہے اس اعتبار سے یہ مختلف قسمیں بن رہی ہیں، وگرنہ عام اپنی جگہ پر ایک ہی معنی رکھتا ہے۔ عام کا معنی کیا ہے؟ شمول المفہوم لجمیع ما یصلح ان ينطبق علیہ، حکم شامل ہو ہر اس فرد کو کہ جس پر منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فمثلا العام الاستغراقی ہوا ان یکون الحکم شاملا لکل فرد فردین، عام استغراقی یعنی حکم شامل ہو ایک ایک فرد کو، فیکون کل فردین، ہر فرد وحدہ موضوعا للحکم، بتنہائی حکم کے لیے موضوع ہے، یہ وحدہ کل فردن کے لیے حال ہے اور موضوعا یکونوں کے لیے خبر ہے۔ اعتراض نہ کیجیے گا کہ وحدہ معرفہ ہے، حال کے سے واقع ہو رہا ہے، یہ وہی منفردن کی تعویل میں ہوتا ہے، معمولاً وحدہ کلام عرب میں حال واقع ہوتا ہے۔ والعام المجموعی ہوا ان یکون الحکم ثابتا للمجموع بما ہوا مجموع، عام مجموع یہ ہے کہ حکم مجموع کے لیے ثابت ہو اس عنوان سے کہ یہ مجموع ہے، فیکون المجموع موضوعا واحدا، یہاں پر مجموع ایک موضوع واقع ہو رہا ہے۔ والعام البدلی ہوا ان یکون الحکم لواحد من الافراد علی البدل، عام بدلی میں حکم افراد میں سے کسی ایک فرد کے لیے ثابت ہوتا ہے علی البدلیہ، یا اس کے لیے یا اس کے لیے یا اس کے لیے یا اس کے لیے، کسی بھی ایک کو آپ انجام دیں گویا کہ آپ نے حکم کو انجام دیا۔ فیکون فرد واحد علی البدل موضوعا للحکم، یہاں پر ایک فرد واحد کیا ہے؟ موضوع واقع ہو رہا ہے حکم کے لیے۔ اذا عرفت ذلك فیقع الکلام فی فصول، فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ مطلب جان لیا تو فصل اول کی طرف چلتے ہیں۔ فصل اول الفاظ عموم کے بارے میں ہے۔ اچھا، عموم جیسے ابھی میں نے بیان کیا کہ عموم یا تو الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے یا مقدمات حکمت سے سمجھ میں آتا ہے۔ اگر الفاظ سے سمجھ میں آئے تو اس کو عام و خاص کہتے ہیں اصطلاحاً، اگر مقدمات حکمت سے سمجھ میں آئے کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت بعد میں ہوگی، وہ مطلق و مقید میں چلا جائے گا۔ مصنف یہاں پر کچھ الفاظ کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ دلالت کرتے ہیں بالوضع، یعنی ان الفاظ کو وضع کیا گیا عمومیت کے لیے، اور پھر اس کے بعد چند اور نکات بھی ذکر کرتے ہیں کہ کچھ ہیئتیں بھی ہیں کہ جو عموم کو بیان کرتی ہیں، کہ ان میں سے ایک ہیئت کیا ہے؟ اگر نکرہ سیاق نفی میں وارد ہو، مثلا لا رجل فی الدار، نکرہ اگر سیاق نفی میں ہو، یعنی رجل نکرہ ہے لا کے بعد آیا ہے، کہتے ہیں یہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جمع محلہ بالف و لام ہو، اگر جمع پر الف لام آئے تو وہ بھی عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض کہتے ہیں کہ اگر مفرد پر الف لام ہو وہ بھی عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیں یہ آسان ہے بالکل فصل۔ الفصل الاول الفاظ العموم، لا شک ان للعموم الفاظا دالتا علیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عموم کے لیے کچھ الفاظ ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں اس عموم پر، اما بالدلالت اللفظیت الوضعیہ،
یا وہ الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں دلالت لفظیہ وضعیہ کے لیے، یعنی لفظ کو اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، او بالاطلاق یا اطلاق کے ذریعے سے کہ عبارت اتنی مزیدار نہیں ہے، و بمقتضی مقدمات الحکمہ، اطلاق یعنی وہی مقدمات حکمت کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے، اطلاق کے لیے لفظ نہیں ہے، یہ مصنف کی عبارت مزیدار نہیں ہے، اطلاق قرائن سے سمجھ میں آتا ہے، وہ قرائن عقلیہ ہے، نہ کہ اطلاق کے لیے لفظ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے مصنف کی عبارت اتنی مزیدار نہیں ہے۔ بہرحال مقصد واضح ہے۔ اما الدال بالوضع علیہ فالفاظ مفردہ، فرماتے ہیں کہ وہ الفاظ کے جو وضع کے ذریعے سے عموم پر دلالت کرتے ہیں وہ الفاظ مفردہ ہیں، جیسے کل، جمیع، تمام، ایو، دائما، عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ والالفاظ الاربعۃ الاول، کل، جمیع، تمام، ایو، یہ ابتدائی 4 الفاظ تفید العموم فی الافراد، یہاں پر عمومیت کا فائدہ ہوتا ہے لیکن افراد کے اعتبار سے۔ واللفظ الاخیر یفید العموم فی الازمان، دائماً زمان کے لحاظ سے عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی تمام زمانوں میں۔ فقولک اکرم زیدا فی یوم الجمعۃ دائما، زید کا جمعے کے دن ہمیشہ جمعے کے دن اس کا اکرام کرو، ہمیشہ جمعے کے دن اس کا اکرام کرو، یعنی ہر جمعے پر اکرام کرو۔ یفید شمول الحکم لکل جمعۃ ونظیرہ دائما لفظۃ ابدا، کہتے ہیں کہ نظیر دائما لفظۃ ابدا، دائما کی طرح ابدن بھی ہے، عمومیت زمانی کو بیان کرتا ہے۔ قال سبحانہ ولا ان تنکحوا، یہ جو قرآن مجید کی یہاں پر آیت ذکر کر رہے ہیں، سورہ احزاب کی آیت ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں جو لفظ ابدن آیا ہے، یہ لفظ ابدن کس کو بیان کر رہا ہے؟ عمومیت کو بیان کر رہا ہے۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ ان کی بیویوں سے آپ ان کے بعد کبھی بھی شادی نہ کریں، کہ مورد میں نے نہیں دیکھا، ظاہراً وہی ہے کہ باپ کی بیویوں سے آپ پھر کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے۔ اگر باپ نے ان کے ساتھ شادی کی ہے تو پھر بیٹا بے شک باپ ان کو طلاق دے دے لیکن ان سے شادی نہیں کر سکتا، ظاہراً مورد یہ ہے، پھر بھی دیکھیے گا۔ انما الکلام فی الالفاظ التي یستفاد منها العموم بمقتضى الاطلاق ومقدمات الحکمہ وہی ثلاثۃ، فرماتے ہیں کہ اب ہم بحث کرتے ہیں ان الفاظ کے بارے میں کہ جن الفاظ سے عموم تو سمجھ میں آتا ہے لیکن عموم اطلاق اور مقدمات حکمت سے سمجھ میں آتا ہے۔ بہتر تھا کہ یہاں پر آپ تعبیر کرتے کہ یہ ہیئت دلالت کرتی ہے، اطلاق نہیں ہے، یہاں پر یہ ہیئت ہے کہ جو اس عموم کو بیان کر رہی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر موجز کے اعتبار سے مصنف کہتے ہیں کہ نہ، یہاں پر اطلاق اور مقدمات حکمت سے ہم عموم کو سمجھتے ہیں۔ وہی ثلاثتوں، یہ 3 ہیں، یعنی کوئی ایک لفظ نہیں ہے بلکہ قرائن عقلی کے ذریعے سے آپ سمجھتے ہیں۔ النکرۃ الواقعۃ فی سیاق النفی، اگر نکرہ نفی کے بعد آئے تو آپ کہیں نا کہ یہ ہیئت عموم کو بیان کرتی ہے، کیوں آپ اطلاق و تقیید کی طرف جاتے ہیں، کیوں آپ مقدمات حکمت کی طرف جاتے ہیں؟ لیکن بہرحال مصنف ادھر جا رہے ہیں، ہم بھی ادھر ہی چلتے ہیں۔ المعروف ان لا النافیہ الداخلہ علی النکرہ، معروف یہ کہ وہ لا کہ جو نفی کے لیے ہے اور داخل ہوتی ہے نکرہ پر، تفید العموم، عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ درمیان میں تھا نحو لا رجل فی الدار، جیسے کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد گھر میں نہیں ہے۔ تو کیسے ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لأنہا لنفی الجنس، یہ لا تو نفی جنس کے لیے، جنس مرد گھر میں نہیں ہے۔ وَهُوَ لَا يَنْعَدِمُ إِلَّا بِانْعِدَامِ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ، یہ جنس منعدم نہیں ہوگی مگر اس صورت میں جب اس کے سارے افراد منعدم ہو جائیں۔ اور بعبارت اخری، یا آپ یوں بھی کہیں کہ تدل علی عموم السلب لجمیع افراد النکرۃ عقلاً، کہ یہاں پر یہ جو ہم نے ہیئت بیان کی ہے نا، یہ لا نفی کے بعد اگر نکرہ آئے
تو یہ دلالت کرتی ہے کس بات پر؟ علی عموم سلب، کہ سلب کی عمومیت پائی جاتی ہے لجمیع افراد النکرہ، نکرہ کے تمام افراد کے لیے۔ البتہ یہ عموم پر دلالت ہے عقلاً۔ کیسے عقلاً؟ اس لیے کہ لأن عدم الطبیعہ انما یکون بعدم جمیع افرادہا، اس لیے کہ طبیعت کا عدم معدوم اسی صورت میں ہوگی جب اس کے تمام افراد کو معدوم کیا جائے۔ یہ نہیں کے باعث میں ہم نے کہا تھا نا، طبیعت خارج میں متحقق ہو جاتی ہے کسی بھی ایک فرد کو تحقق دینے سے، لیکن معدوم کرنے کے لیے اس کے تمام افراد کو جب تک معدوم نہیں کریں گے تب تک وہ معدوم نہیں ہوگی۔ تو اب کہا جا رہا ہے لا رجل فی الدار، یعنی جن سے رجل گھر میں نہیں ہے۔ 2 الجمع المحلى باللام، اس کو بھی آگا اطلاق میں لے کر آ رہے ہیں مقدمات حکمت میں، کہ مقدمات حکمت کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں کریں گے ہم لوگ۔ من ادوات العموم الجمع المحلى باللام، ادوات عموم میں سے کیا ہے؟ البتہ یہ تو حیات میں بھی داخل نہیں ہے، یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ان ادوات میں، الفاظ میں چلا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جمع اگر الف لام کے ساتھ سجایا جائے تو یہ بھی عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، کقولہ سبحانہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، العقود پر یہ جو لام ہے یہ عمومیت کو بیان کر رہا ہے، یعنی کانو کل کے معنی میں تمام عقود سے وفا کرو۔ یا وقول القائل جمع الامیر الصاغہ، صاغہ صائغ کی جمع ہے، الف لام عمومیت کے لیے۔ المفرد المحلی باللام، مفرد کے جو الف لام کے ساتھ محلہ ہے، الف لام کے ساتھ سجایا گیا ہے، قد عد من الفاظ العموم، اس کو بھی الفاظ عموم میں سے شمار کیا گیا ہے۔ المفرد المحلی باللام، قد عد من الفاظ العموم المفرد المحلی باللام، شمار کیا گیا الفاظ عموم میں سے کسے؟ اس مفرد کو کہ جس کو سجایا گیا ہے لام کے ساتھ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کہ یہاں پر الانسان پر جو لام ہے یہ عمومیت کو بیان کر رہا ہے کہ تمام انسان خسران اور گھاٹے میں سوائے ان کے کہ جو مومن ہے وعامل الصالحات آخر تک۔ وذالک بدلیل ورود الاستثناء علیہ، آغا جان آپ کو کیسے پتا چلا کہ عمومیت کا فائدہ دے رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں عمومیت کا فائدہ اس سے پتا چل رہا ہے کہ بعد میں آپ استثناء کر رہے ہیں۔ یہ استثناء اس بات کا قرینہ ہے کہ الف لام جو الانسان پر ہے وہ عمومیت کا فائدہ دے رہا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ مصنف فرماتے ہیں کہ الفاظ عموم 2 طرح کے ہیں، یا وضعاً عموم پر دلالت کرتے ہیں یا اطلاق و مقدمات حکمت کے ذریعے سے۔ وضعاً میں کل و جمیع و تمام و ای و دائماً کو لے کر آئے، اور اطلاق اور مقدمات حکمت کے ذریعے سے 3 چیزوں کو لے کر آئے۔ نکرہ اگر سیاق نفی میں ہو، الف لام اگر جمع پر آئے، اور الف لام اگر مفرد پر آئے، یہ اطلاق اور مقدمات حکمت کے ذریعے سے عموم سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن بندہ حقیر نے عرض کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نکرہ اگر سیاق نفی میں عمومیت کو بیان کرتا ہے تو یہاں پر مقدمات حکمت اور اطلاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ ہیئت قضائی، اس طریقے کی ہیئت یہ عموم کو بیان کر رہی ہے۔ باقی اگر ان دونوں میں بھی اگر جمع الف لام کے ساتھ محلہ ہو اور یا مفرد الف لام کے ساتھ ہو تو وہاں پر تو سیدھے سیدھے الفاظ ہیں اگر عموم کے ہم قائل ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔